الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محترم قارئین، اس فانی اور زوال پذیر دنیا میں فنا ہونے والی ہماری اس فانی زندگی کی بقا و تحفظ کے لیے جس طرح پانی اور ہوا وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر اس کے ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے بھی حضور فخر کائنات تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و الفت سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور قوی تر ہوگا، اور جس کا دل محبت رسول سے خالی ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی کمزور اور ضعیف تر ہوگا۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اس اہم عنوان پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت عالم کی تمام محبت پر غالب آ جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے محبوب، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ کی اپنا حکم لائے، یعنی عذاب، اور اللہ فاسقوں کو گوارا نہیں دیتا۔ کنز ایمان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح طور سے فرما دیا کہ محبوب دنیا والوں کو یہ بات بتلا دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارے کنبے، تمہارے مال اور تمہارا سودا، وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے مکانات، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف فرض ہے بلکہ تمام قریبی رشتہ داروں اور تمام قیمتی متاع سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک نے تو بالکل صاف واضح طور پر واضح کر دیا کہ مومن کامل وہی ہے جس کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عالم کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو یا اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اس فرمان پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس کلمات کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ کتاب ہدایت و دیگر مبعوث فرمایا ہے، اب تو آپ مجھے میری جان، میری مال اور اولاد اور عالم کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اسی لیے جناب حفیظ جالندھری نے کیا خوب کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بخاری شریف جلد دوم کتاب الانبیاء صفحہ 390 میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، متی الساعۃ، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ غیب داں نبی نے فرمایا کہ تم اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببک، تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے کیا۔ صاحب تفسیر کبیر حضرت امام راضی علیہ الرحمہ اپنی عربی تفسیر کے الجزا الرابعہ صفحہ 321 پر اسی حدیث پاک کو تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک اعرابی تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس اعرابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ما اعددت کثیر صلاۃ و صیام الا نبی احب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول، میرے پاس اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی روزوں کا، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی ایک ذخیرہ ہے۔ اعرابی کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے رسول حضور مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، تو ان کے ساتھ ہے جن کو تو محبوب رکھتا ہے۔ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 521 پر سید المتقین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی کانا معنی فی الجنت، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ اور دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت ماں باپ اولاد عزیز و اقارب دوستوں احباب مال و دولت مسکن و وطن اور خود اپنی قیمتی جان کی محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اگر ماں باپ والا عزیز و اقارب دوست احباب اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیتیں آئی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤدون من حد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ پارہ 27 سورہ حشر۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دین پر کی دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ کنز ایمان 788۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ ایک مرد مومن جو اللہ اور پچھلے دین پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے دشمن سے دوری اختیار کرتا ہے اگرچہ وہ اس کے باپ یا بیٹے یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں، گرجہ کہ ایمان اور نجات کا دار و مدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے۔ تو جس مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہوگا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والے ان تمام چیزوں کو بھی محبوب رکھتا ہوں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے آپ کی اولاد کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار اور ہر چیز کو جس کا روحانی یا جسمانی طور سے آپ کا تعلق ہے دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بدبخت شقی القلب ابن یزید ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض و عداوت رکھے یا ان کی توہین و بے ادبی کرے، چاہے وہ زبان سے یا تحریری شکل میں، وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا اور رسول ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بدبخت اور دشمن خدا رسول کا سماجی بائیکاٹ کریں، ان کی مجلسوں میں نہ خود جائیں، نہ کسی کو جانے دیں اور نہ ان کے پاس بیٹھیں۔ مسلمانوں، غور کا مقام ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر کوئی شخص یا جماعت تمہارے باپ کی دشمن ہو تو کیا تم ان کے پاس بیٹھنا، ان سے خوشی سے بات کرنا گوارا کرو گے؟ تو تمہارا جواب نفی ہی میں ہوگا۔ تو پھر تم نے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام و دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے خوشی سے بات کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ مسلمانوں، خوب یاد رکھو، اہل بیت اطہار اور صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی عداوت عین عداوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ان مقدس نفوس کی محبت رکھیں اور اپنی زبان اور اونچی تحریروں سے ان نفوس قدسیہ کی شان میں محبت بھرے الفاظ
बोलें और तहरीर करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत किराम से मोहब्बत करने के मुतालिक इरशाद फरमाया है, वल्लाहु ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि वल कराबतिहिम मिन्नी। इब्ने माजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 71। खुदा की कसम, किसी शख्स के दिल में जिस वक्त तक ईमान दाखिल न हो, जब तक अहले बैत अलैहिस्सलाम से अल्लाह के लिए और मेरी कुराबत की वजह से मोहब्बत न करे। दूसरी जगह इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहिब्बु अहला बैती लिहिब्बी। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 9 सफ़ा नंबर 798। यानी मुझसे मोहब्बत रखते हो तो उस बिना पर मेरे अहले बैत से बत करो। देखिए, एक हदीस पाक में अहले बैत की मोहब्बत को ईमान कामिल और दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दारो मदार अहले बैत करार दिया जा रहा है, क्योंकि अहले बैत अतहार से मोहब्बत हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बैयन सबूत है, और हुजूर की मोहब्बत तमाम मखलूक खुदा पर फर्ज है, तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी ज़िम्नन फर्ज हुई। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आप आइंदा सफ़हात में आयात कुरानी व अहादीस करीमा से दलाइल मुलाहिजा फरमाएंगे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत सरमाया ईमान और रजाए खुदा और रसूल है। इसलिए हम सबसे पहले अहले बैत की शान में सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के भाई हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खां साहब अलैहिर्रहमा की एक मनक़बत तहरीर कर रहे हैं। फिर फ़ज़ाइल अहले बैत कुरान करीम व अहादीस मुबारका की रोशनी में पेश करेंगे। बाद सहाबा किराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पेश किए जाएंगे। अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं, बागे जन्नत के हैं बाहर मदह खाने अहले बैत, बागे जन्नत के हैं मदह खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस जबा से बयां हो इज्जो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। रज्म का मैदान बना है जलवागाह हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलसितान अहले बैत। पूरे करती हैं उलूसान शहादत का श्रृंगार, खूब दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत। जुम्मा का दिन है किताब जेस्ट की तय करके आज खेल रहे हैं जहाँ पर शहजाद गाने अहले बैत। ऐ सबाब फसल गुल, ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बोस्तान अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख कर सूखी ज़बान अहले बैत। बागे जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा, आ रहे हैं किस्मत तुम्हारी कुश्तगान अहले बैत। होरे बेपर्दा निकल आई हैं सर खोले हुए, आज कैसा हश्र है बरपा मयान अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। सर शहीदान मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद,
اور اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باک کیا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہاں کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہاں کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔